اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ پروفیسر تنویر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں، جن کو بابا انگریزی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم آپ کے سامنے دا موسٹ امپورٹنٹ کہانی ٹیل ٹیل ہارٹ ملٹی سٹوری کی شکل میں لا رہے ہیں، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہمارے اسی لیکچر میں آپ کو یہ کہانی جو ہے وہ ذہن نشین ہو جائے۔ اس سے پہلے ہماری جو دوسری ہے ملٹی سٹوری، کوئی بھی انٹرو، کوئی بھی مطلب کہانی آ جائے، سب سے پہلے جو ہم نے ملٹی سٹوری دی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ پارٹ جو ہے کہانی کا، اس میں ملٹی کے ساتھ ڈالیں گے تو آپ کی ٹاپ کلاس کہانی بن جاتی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو نمبر بھی اچھے ملیں گے۔ تو کوشش ہم کریں گے کہ کوئی بھی ہمارا بچہ فیل نہ ہو۔ تو آغاز کرتے ہیں اس کہانی کا، ٹیل ٹیل ہارٹ کا۔ دس اسٹوری، ٹیل ٹیل ہارٹ کا پہلے مطلب بتا دیں۔ ٹیل ٹیل ہارٹ دل کہانی بتاتا ہے، اور بائی ای اے پو اس کا رائٹر ہے، ای اے پو۔ دس اسٹوری ٹیلز اس، یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے اباؤٹ دی مرڈر آف این اولڈ مین، یہ کہانی ہمیں ایک بوڑھے آدمی کے قتل کے بارے میں بتاتی ہے۔ پہلے ڈیفن کا فکرہ ہے یہ۔ دی نریٹر آف دا اسٹوری، کہانی کو بیان کرنے والا، ہم سیلف خود ہی، واز دی کلر آف دا اولڈ مین، بوڑھے آدمی کا قاتل تھا۔ کہانی بیان کرنے والا خود ہی بوڑھے آدمی کا قاتل تھا۔ ہی ٹیلز اس، وہ ہمیں بتاتا ہے، ڈیڈ ہی کلڈ دا اولڈ مین، کہ اس نے بوڑھے آدمی کو قتل کیا، وداؤٹ اینی آبجیکٹ، بغیر کسی مقصد کے۔ ہی ٹیلز، وہ بتاتا ہے، ڈیڈ ہی کلڈ دا اولڈ مین، کہ اس نے بوڑھے آدمی کو مارا، بیکاز، کیونکہ، اب وہ ریزن بتا رہا ہے یہاں پر، بیکاز کیونکہ، ون آف ہز آئیز، کیونکہ اس کی آنکھوں میں سے ایک آنکھ، ڈسٹربڈ ہم، اسے پریشان کرتی تھی۔ پاسٹ انڈیفینٹ کا فکر ہے، ایز، کیونکہ، اٹ ریزمبلڈ کا مشابہت رکھنا، کیونکہ یہ مشابہت رکھتی تھی گدھ کی آنکھ سے۔ یہاں پر ڈیٹ آف کس کو شو کر رہا ہے؟ آنکھ کو۔ اگر ایک لفظ دو مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے تو دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے، اس کی جگہ ہم ڈیٹ آف کا یوز کریں گے۔ پھر دیکھیں، ایز، کیونکہ، اٹ کون ہے؟ آنکھ کے لیے، آنکھ کا پرونون آئی کا، ایز، کیونکہ اٹ ریزمبلڈ، یہ مشابہت رکھتی تھی گدھ کی آنکھ سے۔ اب گدھ کی آنکھ کی انگلش ہم آئی نہیں لگائے، ڈیٹ آف کس کو شو کرے گی؟ گدھ کی آنکھ کو۔ اینڈ ہی ہیٹڈ دا آئی، اور وہ اس آنکھ سے نفرت کرتا تھا۔ پاس انڈیفینٹ کا فکرہ ہے۔ بٹ آفٹر کلنگ دا اولڈ مین، لیکن بوڑھے آدمی کو قتل کرنے کے بعد، دی رائٹر could not have inner peace of mind، مصنف ذہنی سکون نہ رکھ سکا، مصنف ذہنی سکون نہ رکھ سکا، یوز آف could ہے، اینڈ confessed his crime، اور اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، before the police، پولیس کے سامنے۔ the moral lesson of the story is that، اس کہانی کا اخلاقی سبق یہ ہے، that man should never be slave of his anger، کہ انسان کو کبھی بھی اپنے غصے کا غلام نہیں ہونا چاہیے۔ یوز آف should ہے۔ اینڈ دوز، اور وہ لوگ، who become the slave of their passions، اور وہ لوگ جو اپنے جذبات کا غلام ہوتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے جذبات کا غلام ہوتے ہیں، پیشن لگا لیا، فیلنگ بھی کہہ سکتے ہیں، always go to dog، ہمیشہ وہ تباہ ہو جاتے ہیں، ہمیشہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ go to dogs ہے تباہ ہونا، ایڈیم ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے لیکچر میں یہ کہانی جو ہے آپ کو ذہن نشین ہو چکی ہوگی۔ تو انشاءاللہ دعا کریں، ہماری پوری کوشش ہے ہمارا کوئی بھی بچہ فیل نہ ہو۔ اور آپ سے پھر ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کروں گا اپنے پیارے بچوں سے کہ بچوں، ہر بچے کو چاہیے کہ وہ آواز اٹھائیں۔ ہماری جو آواز چل رہی ہے اس وقت HEC کے خلاف، MA کی ڈگری کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے،
تو آپ ہماری آواز کا حصہ بنیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے ہماری آواز کو پھیلائیں۔ بیٹا جتنی ہماری آواز پھیلے گی اتنا ہی ہم جو ہیں اس پوزیشن میں آئیں گے کہ آپ کے رائٹ کے لیے فائٹ کر سکیں۔ اگر آپ کی ڈگری یہ بحال ہوتی ہے تو انشاءاللہ ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو جاب کرنے والے ہیں، جو پرائیویٹ بچے ہیں، جو یونیورسٹیوں کی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ایم اے انگلش آپ کی سوچ سے زیادہ آسان ہوگا، اور اس ایم اے انگلش کی ڈگری کو لینے کے بعد آپ کسی بھی کالج میں لیکچرشپ کے لیے بھی آ سکتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے اداروں میں بھی اپنے آپ کو ایک اچھے روزگار کے لیے جو ہے وہ سامنے لا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کا جو فیوچر ہے بہت برائٹ ہوگا۔ بس کوشش کریں کہ ہمارا جو یہ ایک مشن ہے کہ آپ کو آپ کی اعلیٰ جو ڈگری ہے اس کو حاصل کرنے کا حق دیا جائے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم جو ہے آپ کے ہر اس مطلب اس آپ پر ہونے والے ہر اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، جو چاہے وہ نوکری کی شکل میں ہو، چاہے وہ مہنگائی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ڈگری کی شکل میں ہو، ہم آواز اٹھائیں اور اپنے بچوں کو اور وہ لوگ جو غریب ہیں، جو بیچارے پس رہے ہیں مہنگائی میں، ان کو ان کا حق دلوائیں۔ اللہ حافظ۔